ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دوسرے کلمے کے دو حصے اور دوسرے حصے کے دو حصے۔ دوسرے کلمے کا پہلا حصہ اللہ کی توحید، دوسرے کلمے کا دوسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور رسالت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور رسالت۔ بہت سارے لوگ حضور کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، اور اللہ کا نور کہتے ہیں۔ یہ سمجھنے والا مسئلہ اور عقیدہ ہے۔ اس قسم کے عقیدے رکھنے والوں کے درمیان اختلافات اتنے زیادہ ہوئے کہ ایک دوسرے کافر تک کہنے لگے۔ اب اس وقت میں اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ کل ایک دن ہی تفسیر ہے تو مجھے کچھ آگے بڑھنے کا ارادہ ہے۔ پرسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ تقریریں شروع ہو جائیں گی۔ دوسرے کلمے کا جو دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر دو باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، عبدیت، اور آپ کی رسالت۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مانیں، اور یہ بھی مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ دشمنان اسلام ایک کوشش کی ہے دھرم پریورتن کا۔ سب کو اس بات کا حق ہے کہ اپنے دھرم کی طرف لوگوں کو مائل کریں، لیکن ہمارا اپنا دھرم صحیح ہونے کے مضبوط دلائل ہمارے پاس ہوں۔
پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے اس قسم کی کوششیں جاری تھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جہالت اور کفر و شرک کو دیکھ کر اللہ کے حکم کو سن کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے لگے تو شروع میں آقا کو لوگ سمجھائے، پھر آقا کو مارے، آقا کے ساتھ بے ادبی اور گستاخیاں کیے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر بھی دیے۔ کل میں نے بتایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفرز آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ کا نبی ہوں، مجھے دولت کی لالچ دے رہے ہو تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر ایک طاقت رکھی ہے، اس طاقت کا نام معجزہ ہے۔ اگر اطراف و اکناف کے پہاڑوں کی طرف میں اشارہ کر کے کہہ دوں کہ سونا ہو جاؤ تو سونا بن جائیں گے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا مجھے غریب رہنا پسند ہے، اور بادشاہت کی تم بات کرتے ہو، تم بناؤ کہ نہ بناؤ، میں صرف عرب کا بادشاہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پورے زمین کا بادشاہ بنایا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوں۔ آقا فرماتے ہیں تم مجھے کیا بادشاہت بناؤ گے؟ دنیا کے بادشاہ تو انسانوں کے جسموں پہ راج کرتے ہیں، ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا؟ چند دن انتظار کرنا، تم خود دیکھو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد تم دیکھو گے جو میرا کلمہ پڑھے گا اس کے دل پر میرا راج ہوگا۔ مدینے کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے آئے تو مکے کے مشرکین و منافقین نے، کافرین نے ایک آدمی کو جاسوس بنا کر مدینے کو بھیجا کہ جاؤ جا کر محمد اور محمد کے ساتھیوں کا حال دیکھ کر آؤ، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ مکے میں جیسے لوگ ایمان لانے کے بعد محمد کے ساتھ تھے، اب بھی ویسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ مدینہ منورہ میں پتہ چلا کہ محمد کا دین پھیلتا جا رہا ہے، محمد کا سلوک اپنے ساتھیوں کے ساتھ ویسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب جو صاحب آئے تھے، آنے کے بعد انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ میں جاسوس ہوں، 2-4 دن رہنے کے بعد واپس گئے۔ مکے کے مشرکین نے پوچھا تم نے محمد اور محمد کے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بادشاہوں کو دیکھا اور رعایا کو بھی دیکھا، وزیروں کو بھی دیکھا، کابینٹ منسٹروں کو دیکھا، وزراء کو دیکھا، لیکن محمد کا دربار ہی کچھ اور ہے۔ میں نے محبت میں اضافہ ہی دیکھا، اور یہ بھی دیکھا دنیا میں کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے کلی کو نہیں پیتا، دنیا کے اندر کوئی نوکر آقا اپنے آقا کے کلی کو نہیں پیتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ محمد کے اطراف لوگ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے کوئی مٹھائی بانٹنے والی ماں مٹھائی کا برتن لے کر بیٹھتی ہے تو اطراف بچے بیٹھتے ہیں۔ ہم نے محمد کی مجلس کا منظر ایسے دیکھا ہے، اور محمد کی مجلس میں ہم نے کسی کو محمد کے ساتھ آنکھ ملا کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، سب محمد کے اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے، اور محمد
اٹھنے سے پہلے ساتھیوں کو اٹھتے دیکھا ہے۔ محمد کے وضو کرنے کے وقت کو ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھنے سے پہلے محمد کو ہم نے ایک مرتبہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کچھ ہاتھ منہ دھوتے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ وضو کیا ہے، تیمم کیا ہے، غسل کیا ہے، کچھ دھوتے ہیں، وہ کلی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم نے صحابہ کے محمد کے ساتھیوں کو دیکھا کہ محمد کے وضو کرتے وقت اطراف بیٹھتے ہیں، کلی کرتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑ کر پی لیتے ہیں، جسے مل گیا تو مل گیا، جسے نہیں ملا تو دوسرا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملاتا جسے کلی کا پانی ملا۔ تم مجھے بادشاہت کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے آقا کا راج ہمارے دلوں میں ہے الحمدللہ، محبت کا حصہ ہے الحمدللہ ہمارے پاس۔ تو ہر دور میں دشمنوں نے کوشش کیا ایمان والوں پر کہ وہاں سے نکل کر یہاں آ جائیں، لیکن اس کوشش میں ناکام ہو گئے۔ وہ اب ایک نئی کوشش شروع کیے ہیں۔ میں بات کو سمیٹتے سمیٹتے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں کہ اب دشمنوں نے کوشش کی ہے کیا کہ ان کو ادھر سے یہاں ادھر بلانے کی کوشش مت کرو، یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن وہاں سے یہاں نہیں آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں سے سب چھوٹ سکتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ چھوٹ نہیں سکتا۔ اس لیے کام کرو، ان کو ان کی جگہ پر رکھو لیکن ان کے عقیدوں میں گڑبڑ پیدا کر دو، یہ وہاں رہ کر بھی وہاں نہیں رہیں گے، یہ وہاں رہ کر بھی وہاں نہیں رہیں گے، یہ سمجھیں گے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، عقیدے خراب ہوتے ہیں تو یہ ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ ان کی کوششوں میں سے بہت ساری کوششوں میں سے میرے عنوان سے ملتا جلتا ایک کوشش میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، وہ اللہ کے نبی کی نبوت اور ختم نبوت پر بھی حملہ اور گڑبڑ کر دیے، حملہ اور گڑبڑ کر دیے، جھوٹے نبیوں کو بنا کر بازار میں ریلیز کرے وہ، اور جاہلوں کے بیچ میں جھوٹے نبیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جاہل کیا کرے، دھوکہ کھا کر ان جھوٹے نبیوں کی نبوت کو تسلیم کر لیے۔ دشمنوں کے سازشوں میں سے ایک سازش ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس کی مضبوط ہزاروں دلیلیں ہیں ہمارے پاس، ہزاروں دلیلیں ہیں اس کے مضبوط۔ ثبوتیں ہیں۔ ایک دلیل بولتا ہوں، گنتے جاؤ، جتنا وقت ہے اتنی باتیں بتاؤں گا، لیکن یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کی نبوت کے ساتھ میرے نبی کی اس صفت کو بیان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 22ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے۔ کل نہیں پرسوں تراویح کی تلاوت میں یہ آیت آئی، آپ سنے ہوں گے۔ یہ پہلی دلیل بتا رہا ہوں، یہ میں اپنے طرف سے پہلی دلیل بتا رہا ہوں، 2 یا 3 دلیلیں پیش کروں گا میں، آپ سمجھ جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جیسے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ نہیں مانتے، ویسے ہمارے نبی کو اللہ کا نبی بھی ماننا ہے، اللہ کا رسول بھی ماننا ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کسی کو اللہ کا نبی نہیں ماننا ہے۔
تب جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کو ایک مانے، اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ مانے، نبی کو نہ مانے کافر، اللہ کو ایک مانے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہ مانے، نبی کو نبی مانے، نبی کے بعد کسی کو نبی مانیں گے وہ بھی کافر۔ اب یہ خلط ملط کا زمانہ ہے، مکسنگ کا زمانہ ہے۔ یہی تو آ کر بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کام پر محنت کرنے والے علماء کو یہاں آ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ٹوپی پہنا ہوا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، ہماری مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن اندر سے عقیدہ خراب ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، لڑکا لڑکی کی شادی کرتے وقت ایک زمانے میں کیا کماتا، کہاں جاتا، کہاں آتا، تحقیق کرتے نہیں۔ اس زمانے میں عقیدوں کی تحقیق کر کے شادیاں کرو۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جس کا عقیدہ ختم نبوت پر نہیں ہے، اے اللہ ان کے چہروں کے اندر کوئی پہچان عطا کر دے۔ بولو آمین بولو۔ کوئی پہچان ہو جائے۔ بہت سارے دلیلوں میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں میرے نبی کے آخری نبی ہونے کا اعلان بھی کرتا ہے۔ قرآن کے اندر اعلان آ گیا تو دلیل بن گئی، اور قرآن کے اندر دلیل بھی پیش کر رہا ہے۔ دلیل کیسے؟ سنو، پیغمبر کو کل 7 بچے، کتنے بچے؟ 7 بچے، 7 میں سے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے۔ چار بیٹیاں پیدا بھی ہوئی، بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، چاروں کی شادیاں بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضور کے زمانے میں، حضور کی حیات میں 3 کا انتقال ہوا۔ ایک ہی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ، جن کا انتقال حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ لیکن 3 بیٹے جو پیدا ہوئے، وہ پیدا ہوئے الحمدللہ، لیکن بچپن ہی میں انتقال ہو گئے۔ کوئی بچہ بچپن کا سفر مکمل نہیں کیا۔ یہ جملہ نوٹ کرنا۔ بعض حضرات علماء کرام کہتے ہیں، اور صحیح کہتے ہیں، میں ان کے جملوں کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں، کہ ختم نبوت پر کام حضرت ابو بکر صدیق پہلے کیے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ عاشق کا مطالعہ کہتا ہے ختم نبوت کی حفاظت تو سب سے پہلے خود اللہ نے کی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ کیسے اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت؟ 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، بچپن کا سفر گزارا، جوانی پر دہلیز پر قدم رکھا، چاروں کی شادیاں ہوئیں، اور 3 حضور کے حیات میں انتقال ہو گئیں، اور ایک حضور کے انتقال کے بہت کم وقت میں انتقال ہو گئی، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن 3 بیٹے جو پیدا ہوئے بچپن ہی میں انتقال ہوئے۔ پیدا تو ہوئے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں، بچپن میں انتقال ہو گئے۔ کیوں انتقال ہو گئے؟
اللہ نے ان کو کیوں جوانی نہیں دیا؟ اس کی وجہ سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے زندہ ہوتے رہتے اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا تو پھر لوگ محبت میں آ کر نبی کی جگہ پر نبی کے کسی بیٹے کو بٹھا کر نبی ماننا شروع کر دیتے۔ قریب ترین رشتے میں حضرت علی تھے۔ حضور کے بعد حضرت علی کو سامنے رکھ کر دشمنوں نے فتنہ پیدا کر دیا۔ سگے بیٹے نہیں حضرت علی حضور کے، سگے بھائی نہیں حضرت علی حضور کے، سگے داماد ہیں۔ حضرت علی کا رشتہ ابو بکر سے بھی زیادہ قریب کا، عمر سے بھی زیادہ قریب کا، عثمان سے بھی زیادہ قریب کا۔ حضرت علی کا رشتہ 4 خلفاء میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ۔ اس علی کو رکھ کر دشمنوں نے کیسے کیسے فتنے پیدا کر دیے۔ اگر حضور کا کوئی بیٹا بڑی عمر پاتا تو کیا بھی دشمن دین کے اندر فتنے پیدا نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کو بیٹے دے کر بچپن میں اس لیے لے لیا کہ اے محمد ہم آپ کے بیٹوں کو اس لیے لے رہے ہیں آئندہ چل کر آپ کے ختم نبوت پر کوئی اثر نہ پڑے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ اللہ نے خود حفاظت کیا میرے نبی کے ختم نبوت کا۔ اس لیے کہ ممکن ہے صحابہ نہیں، صحابہ کی شکل میں کچھ اور بھی تو تھے۔ عبداللہ ابن سلول منافق رئیس المنافقین، عبداللہ ابن سبا رئیس المنافقین۔ کئی فتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد انہی ایسے ہی لوگوں سے ہوئے، تاریخ شاہد گواہ ہے۔ اگر کوئی بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور کے وصال تک زندہ ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ ہوتا تو کچھ منافقین گزرے ہوئے نبیوں کی زندگی کو سامنے رکھ کر بیٹے کو نبی ماننے لگتے۔ اگر وہ انکار بھی کرتا تب بھی مانتے، جیسے حضرت علی خلافت کا انکار کرے پھر بھی ان کو خلیفہ اول ماننے لگے، کہتے کہ تم نبی ہو۔ اس لیے کہ ابراہیم کا بیٹا جب نبی ہو سکتا ہے، داؤد کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے، زکریا کا بیٹا نبی ہو سکتا ہے، تو بدرجہ اولا محمد کا بیٹا بھی نبی ہو سکتا ہے۔ اس قسم سے دماغ پھراتے۔ گھسیا؟ سمجھ میں آیا؟ ابراہیم نبی، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل نبی، اسحاق نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی، زکریا کے بیٹے یحییٰ نبی، داؤد کے بیٹے سلیمان نبی۔ ایسا کر کے میرے نبی کے ختم نبوت پر حملہ کرتے۔ اللہ کو مقصود تھا محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا، بیٹے تو دیے لیکن بچپن میں بلا لیے۔ ایک دلیل یہ ہوگی
دوسری دلیل خود قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ سے، توجہ اگر مانگنا پڑے اس مسئلے میں آپ سے مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن پوائنٹ سنو۔ ایک ہے رسول، ایک ہے نبی، ایک ہے رسول، ایک ہے نبی۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ رسول کسے بولتے، نبی کسے بولتے؟ بڑی بڑی کتابوں کی باتیں آپ کے سامنے میں بڑے سادے سیدھے انداز سے رکھ رہا ہوں، ورنہ ان باتوں کو پڑھنے کے لیے مدارس میں کئی سال لگانا پڑتا ہے اساتذہ کے سامنے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت رسول کسے بولتے، نبی کسے بولتے؟ کبھی آپ نے نہیں پوچھا، کسی مولانا سے نہیں پوچھا۔ چیف منسٹر کسے بولتے، پرائم منسٹر کسے بولتے، یہ تو پوچھے۔ پوچھنا تھا کہ نہیں پوچھنا تھا؟ رسول کسے بولتے، نبی کسے بولتے؟ آج سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ اور اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ دونوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں، رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ نبی صرف نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی حضرت بات؟ سمجھاتا ہوں۔ ہر باپ بیٹا ہے، لیکن ہر بیٹا باپ نہیں ہے۔ اب تو سمجھ میں آئی؟ کسے کسے آئی ہاتھ اٹھا۔ ہر باپ بیٹا ہے، لیکن ہر بیٹا باپ نہیں۔ باپ ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا۔ ہر رسول نبی ہے، ہر نبی رسول نہیں ہے۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ بہت ساری تحقیق میں سے ایک تحقیق بتا رہا ہوں، آپ سمجھ جائے جو آپ کو ضرورت ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب دی، نبی اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب نہیں دی۔ عیسیٰ اور یحییٰ دونوں کا زمانہ ایک، لیکن اللہ نے عیسیٰ کو کتاب دی، یحییٰ کو کتاب نہیں دی۔ اب بتاؤ کہ عیسیٰ رسول ہیں اور یحییٰ نبی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ موسیٰ و ہارون کا زمانہ ایک، اللہ نے موسیٰ کو کتاب دی تو موسیٰ کیا ہوئے؟ رسول ہوئے۔ ہارون کیا ہوئے؟ نبی ہوئے۔ زکریا و یحییٰ دونوں کا زمانہ ایک، لیکن دونوں کو بھی کتاب اللہ تعالیٰ دیے نہیں، یہ دونوں نبی ہیں۔ آئی مسئلہ؟ ارے منڈی ہلاؤ بابا۔ میرا نبی نبی بھی، کیونکہ ہر رسول نبی ہے، اور میرا نبی رسول بھی اس لیے کہ اللہ نے کیا دیا ان کو؟ کتاب دیا۔ اب اس زمانے میں بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہونے والی باتوں کی برکت سے ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے، اس لیے کہ جس مجلس میں ختم نبوت کی بات ہوتی ہے اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔
وقتاً فوقتاً حالات بدلتے جاتے ہیں، تو اس لیے میں عنوان کو چینج کرتا ہوں جمعے کے موقع پر، ورنہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میرے استاد محترم جن کا صدقہ ہے اور بہت سارے اساتذہ، سب کا احسان اس عاجز پر ہے۔ الف با تا پڑھانے سے لے کر بخاری شریف تک، شعبہ ناظرہ سے لے کر شعبہ حفظ تک، ہر استاد کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر، اور ان میں سے ایک استاد حضرت مولانا مبارک صاحب دامت برکاتہم، جنہوں نے میری تربیت پر بڑی محنت کی، اور آج بھی حضرت کی توجہات اس عاجز پر بہت زیادہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمیشہ بنگلور جب تشریف لاتے ہیں تو خدمت کا موقع دیتے ہیں، اس عاجز کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور بہت مار بھی کھایا حضرت کے پاس میں۔ شاید میں یہاں تک کہتا ہوں کہ حضرت کے شاگردوں میں کوئی شاگرد اتنے مار نہیں کھایا جتنے میں کھایا ہوں، اور بہت دعا دیتے ہیں مجھے، بہت دعا۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور بہت کام کر رہے ہیں ختم نبوت پر اس وقت۔ حضرت 24 گھنٹے اب حضرت کی ایک ہی دھن ہے، ختم نبوت۔ قریب میں حضرت نے مجھ سے کہا، ایک عجیب سی کیفیت حضرت پر، ایک عجیب کیفیت حضرت پر، کبھی میں نے ایسا جملہ حضرت سے سنا ہی نہیں، پڑھنے کے دور سے لے کر پڑھنے کے بعد تک بھی۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ مزمل، اگر میرے پڑھانے کا احسان ادا کرنا چاہتا ہے تو ختم نبوت پر کام کر۔ اور حضرت اس لائن پر کام کر رہے ہیں تو کئی مرتبہ حضرت کو زیارت ہوئی ہے خواب میں۔ اسی لیے میں چند دنوں سے جہاں بھی بیانات کو جاتا ہوں تو کسی نہ کسی طریقے سے اس عنوان کو لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سمجھو اس بات کو، قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے محمد آپ لڑکوں میں سے اس وقت جب آیت نازل ہوئی، اب بچوں کے انتقال کے بعد، آپ کے 3 بیٹوں کے انتقال کے بعد آیت نازل ہوئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نبی سے کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کسی بیٹے کے باپ نہیں ہیں، تھے اب نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ اب کیا ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کو ختم کرنے والے نبی ہیں۔ اور اس کی اتنی تحقیق ہے، دل چاہتا ہے کہ کوئی سمجھنے والے بیٹھے ہوں تو میں ان کے سامنے اس سبق کو پیش کروں جو ہمارے اساتذہ کے صدقے مجھے ملا ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں آپ، پھر بھی میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ تو کرے لوگ، رسالت کا دعویٰ نہیں کرے۔ کالجوں میں پڑھتے ہیں آپ لوگ، پوائنٹ کو سنو، قادیانی، غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ ارے میرے نبی کے بعد اگر دعویٰ کرنا ہے تو رسالت کا بھی کرو، یہ نبوت ہی کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دشمن بڑا ہوشیار ہے، رسالت کا دعویٰ کریں گے تو عمر فاروق کا مسلی پوچھے گا، ہم نے مزمل سے سنا تھا رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کتاب دیتے ہیں، کہاں ہے کتاب؟ پوچھیں گے، اس لیے رسالت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ نہیں تنویر صاحب، اب آپ کے ذہن میں بات آ گئی نا؟ رسالت کا دعویٰ کریں گے تو وسیم پوچھیں گے، ہم نے بیان میں علماء کے سنا کہ رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ کتاب دیتے ہیں، کہاں ہے کتاب؟ تو اس لیے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دعویٰ بھی بیکار ہے۔
اس لیے کہ قرآن کہہ دیا کہ اے محمد تم ہمارے نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ جب رسول ہی نہیں ہے تو نبی بھی نہیں ہے۔ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل بتا دیتا ہوں، پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس پر بیٹھیں گے ہم ساتھی دنوں میں بھی انشاءاللہ۔ اس عنوان پر میں ہمارے حضرت کو بلانے کا ارادہ ہے، اور بھی دیگر علماء کرام ہیں، اس عنوان پر بلانے کا ارادہ ہے۔ تاخراتوں میں تو مہدی علیہ السلام کی بات بھی آنے والی ہے۔ تیسری بات بتاتا ہوں، میرے نبی آخری نبی ہونے کی ایک دلیل کیا ہے مانو؟ جتنے انبیاء آئے ان تمام نبیوں میں کسی نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اگر کہے تو میرے نبی نے کہا، یہ بھی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اگر 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں میں کوئی نبی 1 2 4 نبی بولتے میں اللہ کا نبی آخری نبی ہوں، اس کے بعد نبی آتے تو یہ جملے کا پاور ختم ہو جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے عبدالواحد صاحب؟ آپ بھی پڑھے لکھے ہیں۔ پوائنٹ، حضرت زکریا علیہ السلام اگر یہ کہتے میں اللہ کا آخری نبی، اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہوتے، دوسرے نبی انبیاء یہ دعویٰ کرتے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو جملے کا پاور ختم ہو جاتا۔ یہ پکی بات ہے۔ 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں میں کسی نبی نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، بلکہ ہر نبی نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے کہ نہ آئے، محمد تو ضرور آنے والے ہیں۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اگر آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے ہیں تو وہ ہمارے نبی کرے ہیں، تو پھر جملے کا پاور ہے۔ اگر کوئی اور کر کے ہوتے، اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے آخری نبی اور رسول ماننا یہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہے، ورنہ ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھیں گے تب بھی ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی ہمارے آخری نبی ہیں، آخری نبی۔ میں تو حضرت کے حکم کے بعد ختم نبوت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے تقریباً 50-60 عام فہم دلیلوں کو جمع کیا ہوں میں، جس سے پبلک سمجھ سکتی ہے، پبلک سمجھ سکتی ہے۔ میں نے اسے لکھ کر رکھا ہے، عام فہم، یعنی پبلک سمجھ سکتی ہے، ایسے دلیلوں کو میں نے جمع کیا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ پورے دلیلیں بولنے کا وقت آ جائے۔ بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جو دعویٰ کرے گا انہیں جھوٹا ہے، اور انہیں واجب القتل ہے، اسے مارنا واجب ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ملک کے اندر قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے کوئی تو ہم جا کر کمپلینٹ دیں گے، جواب میں اس پر ظلم کر کے اس کے جان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ملک کے کچھ قانون ہیں۔ ان قانونوں میں سے ایک قانون کیا ہے کہ تم قانون اپنے ہاتھ میں مت لو، کسی کو جان سے نہیں مارو۔ ہمارے باپ کو بھی کوئی مارتا ہے تو ہم جا کر کمپلینٹ دیں گے، پھر عدالت ہے نا، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے۔ ہمارے بھائی ہمارے بچے کو کوئی مارتا ہے تو ہم اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں گے، لیکن ایک بات پر چاہے میرے اوپر مقدمہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر میرے سامنے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو پھر میں قانون کا بھی خیال نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالی اسے جان سے ضرور ماروں گا۔ اسے مارنا میری زندگی ہے۔
آپ بھی یہ عقیدہ بنا لیں، سب معافی کے لائق ہو سکتے ہیں۔ ارے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا، نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا جب اللہ کے دربار ہی میں قابل معافی نہیں ہے تو پھر ہمارے درمیان میں کیا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم تمام کے عقیدے بنائے۔